نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان ایک بہن ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے میں یقیناً آپ لوگوں کے سامنے یہ پروگرام لے کر آتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان تمام رشتوں کے تقاضوں کو کہ جو ہم اپنے گھر میں بھی نبھا رہے ہیں، باہر بھی نبھا رہے ہیں، اور خاص طور پر جن میں اسلام نے بہت زیادہ جن کے بارے میں تاکید کی ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچائے جائیں۔ جن میں بطور خاص ماں باپ کے حوالے سے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اور خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ ماں کا رتبہ یقیناً آپ کے اور ہمارے لیے بہت زیادہ اہم بتایا گیا، اس لیے کہ ماں اس عمل سے گزرتی ہے کہ جس عمل سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بہت بڑے بڑے مراحل زندگی میں آتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے آپریشنز ہم سنتے ہیں، سرجریاں سنتے ہیں، لیکن وہ 9 ماہ کا عمل کہ جس سے ماں گزرتی ہے اور پھر اس دنیا میں بچے کو لانے کا سبب بنتی ہے، تو اس دورانیے کا کوئی یقیناً مقابلہ نہیں کہ جب وہ موت کے منہ کو چھو کر واپس آتی ہے۔ تو وہ ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا تعلق ماں اور بچے کے درمیان بن جاتا ہے کہ جس کو ہم انمول کہیں تو یقیناً بہترین لفظ ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ ہم اس کا بہت خیال رکھیں۔ جب ہم اس بات کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم بیٹیاں ہیں، ہم بہنیں ہیں۔ ہمارا جب بار بار تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اپنی ماں کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ماں اور بیٹی کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو غم، جو تکلیف کسی کو نہیں بتا سکتی بیٹی، وہ ماں کو بتا سکتی ہے، اور ماں جو شیئرنگ بیٹی کے ساتھ کر سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب بہوئیں بھی بیاہ کر آئیں تو انہیں بیٹیاں بنا لو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ماں اور بیٹی کا رشتہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ماں کے لیے بھی اسلام نے ہمیں بار بار تاکید کی ہے، وہیں بیٹی کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، اور بیٹی کو رحمت بھی کہا گیا کہ جب وہ کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے خاص طور پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ آج میں اس گھر کے لیے، اس بچی کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے کہ میں اس گھر کے لیے بازو بن گیا، یعنی اس کے باپ کے لیے سہارا بن گیا۔ تو سوچئے کہ جب بیٹی رحمت بن کے آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی بشارت آ جاتی ہے۔ تو بیٹی ایک بہترین رشتہ اور ماں ایک مکمل رشتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دو رشتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بطور خاص میرے ساتھ موجود ہیں میری مہمان، آئیے آپ کی ان سے کرواتی ہوں ملاقات۔ میری پہلی مہمان آپ کی ہماری جانی پہچانی شخصیات میں سے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ہم اس بات کو مکمل کر سکیں کہ جو ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بات ایسی ہے، یہ گفتگو، یہ کلام ایسا ہے کہ اس کو مکمل کرنا کم وقت میں بہت مشکل ہے۔ تو ماں اور بیٹی کا رشتہ سب سے مضبوط اور قریبی رشتہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت ہی عظیم رشتہ ہے، بہت ہی مقدس رشتہ ہے، بہت ہی محترم رشتہ ہے، اور اس ٹاپک کو جو آج ہم نے چنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بہنیں اس سے بہت مستفیض ہوں گی۔ جتنا یہ مقدس اور محترم ہے اتنا ہی اہم ہے یہ رشتہ۔ دیکھیے، ماں چونکہ خود ایک وقت کے اندر بچی تھی، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کا رتبہ عطا کیا شادی کے بعد، وہ اپنا بچپن اپنی بیٹی میں دیکھتی ہے۔ اگر آپ اس کے اندرونی کیفیات کو دیکھیں نا، اگر ہم اس رشتے کو نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو وہ ہر وہ چیز جو اس کو پسند تھی وہ خود بخود ماں اپنی بیٹی کے لیے لے کر آتی ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آپ نے حدیث کا ایک حصہ پیش کیا، کہ جو اپنی بیٹی کی نگرانی اور پرورش بہتر طور پہ کرے گا تو فرشتے کہتے ہیں کہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کا نگہبان ہوگا، جی، ان کی مددگار ہوگا۔ تو یہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور نہایت مضبوط رشتہ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی یوں ضرورت ہے سہرش
جو میں توجہ چاہوں گی میرے ناظرین اس طرف کریں کہ جو ماں کی شخصیت ہوتی ہے، ماں کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بچے کی شخصیت بناتی ہے. بالکل. تو ابھی جس وقت کہ ماں کنسیو کرتی ہے اس کے بعد سے جو ایک کیفیت ہمیں سکھائی گئی کہ تم زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رہو، زیادہ سے زیادہ وضو کی کیفیت میں رہو، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرو، زیادہ سے زیادہ وضو کی کیفیت میں رہو، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی وہ تمام خصوصیات پیدا کرے. یہ ہے آج ماں اور بیٹی کا رشتہ جس کی ابتدا ہم نے کی. ابھی ہم پروگرام میں موجود ہیں، کہیں نہیں جا رہے، آپ کی اسکرین پر موجود رہیں گے، لیکن آپ سے کچھ دیر کی جدائی ہوگی، یعنی آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ماں اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے، اور آج اسی پر ہم کلام کر رہے ہیں. ہمارے مہمان بھی اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سوال کے ساتھ. میں ابھی اس دوران میں سوچ رہی تھی کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تب بھی اکثر والد ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے اور اس میں یہ خوبی اپنی ماں والی ہے. اور جب بیٹیاں بیاہ کے بھی چلی جاتی ہیں تو تب بھی یہ ساتھ ساتھ جملہ سننے کو ملتا رہتا ہے. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور آج اپنی والدہ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہیں آپ کہ وہ کون سی سب سے اچھی عادت ہے جو آپ نے اپنی والدہ سے سیکھی. ضرور پروگرام میں شامل ہو کے بتائیے گا تاکہ جتنی سننے والی بیٹیاں ہیں ان کو بھی اس بات سے کچھ سیکھنے کو ملے، اور جتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہوں ان کو بھی اندازہ ہو کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. واپس آئیں گے اپنے سوال کی طرف، جہاں میں نے پوچھا تھا کہ بیٹی کا رشتہ اور ماں کا رشتہ یقیناً بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت قریبی ہوتا ہے. اس پہ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جواب دے رہی تھی. آپ چلتے ہیں واپس اور باقی جواب یہاں سے حاصل کرتے ہیں. جی تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ماں اور اولاد کا رشتہ بہت زیادہ مقدس، محترم اور بہت ہی مضبوط رشتہ ہے. اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی دے دیتا ہے تو پھر تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی نعمت ہے. میں عرض یہ کر رہی تھی کہ عورت جو ہے ماں بننے سے پہلے جس وقت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشخبری سناتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے یہ رتبہ، تو وہ اپنی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، باوضو زیادہ تر رہتی ہے. یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، زیادہ سے زیادہ ذکر، زیادہ سے زیادہ قرآن، اور ٹھنڈی باتیں سوچنا، اچھی چیزیں مطلب دیکھنا وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی ذات سے منسلک اور جڑی ہوئی ہے اولاد کی شخصیت، تو اب وہی شخصیت کا پرتو جو ہے وہ اولاد میں نظر آئے گا. تو ایک تو یہ ہو گئی کیفیت. لیکن جہاں تک بیٹی کا سوال ہے، جب بیٹی آ جاتی ہے ماں کی گود میں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کو، اور وہ اپنا بچپن اس میں دیکھ رہی ہوتی ہے ایک طرح سے. اور پھر ہر وہ کمی جو اس میں تھی یا اس کے دور میں تھی، تو وہ سارا کچھ وہ اس کی پرورش کے اندر کوشش کری ہوتی ہے کہ ہر چیز اس میں مکمل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. جو کچھ اس کا نامکمل تھا وہ اس میں مکمل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. بے شک یہ حسین اور جمیل رشتہ ہے. جیسے جیسے وہ پھر بچی بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے وہ اس کے لیے بس بچھی جا رہی ہوتی ہے، اور حسین رشتہ ہے یہ. مطلب میں اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن واقعی میں اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ بیٹے حقیقتاً بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو بیٹی کا مقام ہے جو وہ کیونکہ وہ زیادہ رہتی ہے گھر میں. آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی. ناظرین، ابھی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ نے کہا کہ بیٹا بھی یقیناً بہت پیارا ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اس وقت تک بیٹا رہتا ہے جب تک اس کی بیوی نہیں آتی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اکثر بیٹے بھی جو ہے وہ تھوڑے تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے خوبصورتی اس رشتے میں اگر آپ دیکھیں تو بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے. وہ بیاہ کے بھی چلی جاتی ہے تب بھی وہ بیٹی ہی رہتی ہے. وہ اپنے رشتے کو، اپنے مرتبے کو کبھی بھولتی نہیں ہے. بیٹی پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، اور کیونکہ زیادہ تر وقت اس نے گزارا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ تعلق جو ہے، کیونکہ بیٹا تو پھر بھی باہر نکلے گا، ظاہر کھیلے گا، کودے گا، لیکن بیٹی ماں کے ساتھ ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے انسانیت کو عزت و تکریم، حقوق کا تحفظ عطا کیا. اسلام نے عورتوں کو ظلم و ستم کے بندھن سے آزادی کا پیغام سنایا ہے، شرم و حیا کا زیور عطا کیا،
اور رشتوں کے تقدس کی پہچان بتائی، اور رشتوں کے تقدس میں سب سے مقدس رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ماں ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی، اور قدرت کا حسین تحفہ بیٹی ہے جسے رحمت قرار دیا گیا۔ اسلام نے والدین کے حقوق میں بھی ماں کا رتبہ بہت زیادہ بلند کیا ہے، اس لیے کہ ہر ایک بچے کی پیدائش، پرورش اور تربیت سے لے کر پوری زندگی تک جو دشواریاں اور پریشانیاں ماں کو آتی ہیں وہ باپ کو نہیں آتی۔ اور خلائق کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلائق کائنات جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو رحمت برسا دیتے ہیں، اور جب خلائق کائنات اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو مہمان گھر میں بھیج دیتے ہیں، اور جب پروردگار عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، آسمانوں پر چراغاں ہوتا ہے، تو بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ان کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے ساتھ، جس نے تمہیں مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، مشقت کے ساتھ پیدا کیا۔ سعادت مند بیٹا کہتا ہے کہ میرے رب مجھے ہمیشہ یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، بے شک وہ بڑی علم والا اور قدرت والا ہے گا۔ دیکھیے بیٹی کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے کہ جب دل گھبراتا تھا تو فاطمہ کیا چلا جاتا تھا، گھنٹوں فاطمہ سے بیٹھ کر بات کرتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی تبلیغ کے لیے زخموں سے چور ہو کر آتے تھے تو بی بی فاطمہ ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا جان راہ استقامت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے بیٹیاں شادی کے بعد سسرال چلی جاتی ہیں، اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو چھپ چھپ کر روتی ہیں اور چھپ چھپ کر دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ باپ اور بھائی جب سروس سے آتے ہیں، رات میں آتے ہیں تو انتظار کرتی ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے کھانا گرم کر کے دیتی ہیں گی کہ اللہ، اور جب ماں بیمار ہو جائے تو رات بھر جو ہے اس کے سراہنے خدمت گزار بن کر کھڑی رہتی ہیں۔ تو بیٹی خدمت، اطاعت، خلوص اور وفا کا پیکر ہے، قدرت کا اس سے انمول تحفہ ہم سب کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کے درمیان ایک سوال کیا تھا کہ سب سے اچھی عادت جو آپ نے اپنی ماں سے سیکھی وہ کیا ہے؟ پروگرام کے آخر میں بھی بتاؤں گی، لیکن ابھی مجھے آپ سے جاننا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ماؤں سے کیا سیکھا۔ میری ہمیشہ کالرز پروگرام میں کالز کرتی ہیں، بہت اچھے اچھے سوالات ہوتے ہیں اور اس میں تربیت یقیناً دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو آج بھی میں چاہوں گی کہ آپ ضرور پروگرام میں شامل ہوں اور بتائیے کہ آپ نے اپنی والدہ سے کون سی اچھی عادت سیکھی جو آپ کو بھی بہت محبوب ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو بھی بہت زیادہ عزت ملتی ہے۔ جہاں تک بات ہے ماں اور بیٹی کے رشتے کی، تو وہ یقیناً جب ماں کی گود میں بیٹی آتی ہے تو اسی وقت اس کو سجانا، سنوارنا، ڈھانپنا اور بڑے خوبصورت انداز میں لے کر چلنا شروع کرتی ہے، کیونکہ جانتی ہے بیٹی ہے تو اس کو کس طرح سے پردے میں رکھنا ہے، اس کو کس طرح سے لباس کا اس کے خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے اس کو سجانا ہے، سنوارنا ہے۔ یہ چیز ایک نیچرل پروسیس ہے جو ماں کے ساتھ اور بیٹی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن بیٹی کی شادی کے بعد بھی بہت سارے مراحل زندگی میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو بیٹی کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے میں چاہوں گی ضرور بات کریں۔ سہرش، یہ تو بہت بڑا فریضہ ہے خواتین کی، اس لیے بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ مرد حضرات ظاہر روزگار کے لیے باہر نکلتے ہیں، زیادہ تر وقت اولاد کا جو ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، تو ایک یہ ماں کا فریضہ ہے کہ وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے سے پہلے خود اس قدر سمجھدار اور تعلیم یافتہ ہو، اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرے دین کی حقیقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، ایمان کی کیفیات کیا ہیں، پاکیزگی اور طہارت کیا ہے۔ یہ ساری کیفیات کے ساتھ ساتھ جب وہ بیٹی کی تعلیم کی طرف یا اس کی طرف توجہ دے گی تو کل اس بیٹی نے بھی جا کے آگے چل کے ماں بننا ہے، تو وہ اس کی اس طور کے اوپر تربیت کرے گی کہ جیسی کہ اس کو اگر سمجھ اس کی آئی یا اس کو دلائی گئی۔ تو جو کیفیات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا یہ بڑا فریضہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مومنوں سے فرما دیا کہ اپنی آل اور اولاد کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اب یہ ہے کہ بچپن میں جو بنیاد ڈل جائے گی۔ دیکھیے ماں تو درسگاہ ہے، ماں پہلی تربیت گاہ ہے، پہلے درسگاہ ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہوگی وہ بچے خود ہی جذب کر رہے ہوں گے، اور جو وہ سکھا رہی ہوگی ظاہر ہے جو وہ خود کرتی ہے ظاہر ہے وہی سکھا رہی ہوگی۔
تو جو کیفیات ہے کہ یہی وہ بنیادی کیفیت ہے جو بچپن میں ماں جڑوں میں، جس کو کہتے ہیں نا جڑ بچپن جو ہے وہ، اس کے بعد تو تناور درخت اس نے بننا ہے، تو وہ سمجھے کہ جڑ کی کیفیت ہے جہاں اس نے پانی دینا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں کہ ایک پہلا پورشن لے لیتے ہیں، بچپن میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے ماں کی بچی کے حوالے سے، پھر جوانی میں، نوعمری میں، اور پھر اس کے بعد اس کے بیانے تک، تھوڑا سا ان کو ہم بالکل اس کو میں واضح کروں گی۔ دیکھیے بچپن کے اندر تو سب سے پہلی چیز جو اس کو سمجھنی ہے ماں کو، وہ یہ ہے کہ وہ خود ایک عملی نمونہ ہے کہ نہیں، اور اس نے کر کے دکھانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ بچے کو آپ کتنا ہی سکھلائیں گے وہ نہیں پڑھے گا۔ لہٰذا اگر ماں باپ خدا نخواستہ جھوٹ یا دھوکے سے کوئی کام کرتے ہیں، یا بہت زیادہ آرام طلب ہے، یا بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا اور یہ سارا کرنا، مطلب ہر چیز شعبہ زندگی کی انکلوڈیڈ ہے اس میں، تو خود مثالی نمونہ بننا ہے۔ اس کے بعد ایسی درس گاہ، ایسا تعلیمی ادارہ ان کے لیے چننا ہے، یہ ماں کا فرض ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے اور اس کی معلومات کرے کہ جہاں دین بھی سکھایا جا رہا ہو۔ آج جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یہ بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گی، بہت فقدان ہے۔ اب بچی جب ذرا سی اور بڑی ہوتی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچپن میں تو پردہ نہیں ہے، لیکن بیٹی جب بڑی ہو رہی ہے تو اس کو ایسے ادارے کے اندر کرنا ہے کہ جہاں کے اوپر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوں، اور اس کا احساس اس کو بچپن سے، جس وقت کے لباس پہنانی ہوتی ہے وہ اس کو اس وقت سے دلانا ہے، گروتھ کے دوران اس کو بتاتے جانا ہے، اس دوران میں سارا کچھ بتاتے جانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مطلب کتاب ہے جس کا وسیع علم ہے، جس کے اندر ہم باریکیوں کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ دیکھیے ایک عورت جو ہے جب وہ ماں بنتی ہے تو دراصل وہ ایک نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت اگر میرے اندر یہ ذمہ داری ہے تو پھر میں اس کی تعلیم اور تربیت میں، بچے کی پرورش میں اور نگرانی میں بہت محتاط ہو جائیں گی۔ اچھا اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ جب آپ بچی کی تربیت شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ صرف ایک بچی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ نوعمری اور جوانی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اب آپ اس کی تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اب وہ اکیلی صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ موجود وہ تمام رشتے بھی ہیں جن کو اس نے نبھانا ہے۔ تو اب آپ اس کو، ایک اکیلی بچی کو، وہ تمام رشتوں کو نبھانے کی تربیت بھی دے رہی ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری ماں پہ آئے گی، اور اس کی تعلیم، تربیت، دینی، دنیاوی، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری خاص طور پر ماں اور باپ دونوں پر ہوتی ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے کیونکہ بیٹیاں رازدار ہوتی ہیں، ماں سے اپنا ہر راز شیئر کر سکتی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ماؤں کی پرچھائیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے سہرش عورت نبی نہیں، نبی کی ماں ضرور ہے، عورت پیغمبر نہیں، پیغمبر کی ماں ضرور ہے۔ آسمانوں سے جب روح آتی تو باپ کے پاس نہیں، ماں کے پاس آتی ہے۔ روح فرشتے لے کر آئیں اور ماں قرآن پڑھ رہی تو روح بھی جھوم کر جاتی ہے کہ میرے رب تو نے مجھے جس گھر میں بھیجا وہاں تیرا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایک بچی اچھی ہو جائے تو پورا خاندان اچھا ہو جاتا ہے، ایک ماں دیندار ہو جائے تو پورا خاندان دیندار ہو جاتا ہے۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر کے اندر تشریف فرماتی ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا کہ ایک عورت دو بچیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک کھجور دے دی، تو اس عورت نے اپنی دونوں لڑکیوں میں برابر تقسیم کی۔ پھر آ کے سارا واقعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو مطلب کہ قیامت کے دن جو ہو جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ دیکھیے کتنا بڑا رتبہ ہے کہ ذرا سے ایک چھوٹی سی کھجور دینے پر۔ دیکھیے بچے کسی بھی قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جس میں اس قوم کی عظمت اور رفت کی بنیاد استوار کی جاتی ہے۔ دیکھیے جب بچے یا بچیاں، بھی چیز کا اضافہ، کھجور انہوں نے دی تو اس کو برابر تقسیم بھی کیا، یہی میں بتا رہی ہوں کتنی اچھی تربیت ہے، اس میں تربیت کا عنصر آ رہا ہے۔ اور سہری دیکھیں نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، ہر معاملے میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسلام میں بچے کی اس تربیت، پرورش اور نگہداشت کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے گی، اور اس میں سب سے بڑا رتبہ جو ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ایک رول ماڈل ہوتی ہے۔ بچوں میں دینی احکام کی بجاوری اور ان میں ان کی عبادت اور کیا نام ہے، ان میں اخلاق و کردار کی تعمیر نہ صرف بچوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس میں والدین بھی اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کا بچپن علم دین اور عبادت میں گزرا ہو، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا تو اللہ
تعالیٰ نے اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھائے گا. دیکھیے ماں ایک رول ماڈل ہوتی ہے. میں جیسا گھر میں اگر میں نیچی آواز میں اپنے گھر والوں سے بولتی ہوں تو میری بیٹی بھی نیچی آواز میں بولے گی. اگر میں اپنے والدین کے احترام میں آتے ہیں تو کھڑی ہو جاتی ہوں تو یقیناً میری اولاد بھی میرے لیے کھڑی ہوگی اور وہ اپنے نانا نانی اور دادا دادی کے لیے بھی کھڑی ہوگی. تو بچہ جو ماں جو ہوتی ہے گی وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتی ہے گی. ماں کی اچھی سیرت اچھا کردار دوران حمل سے ہی سہرش ماں کی جو ہوتا ہے روز و شب اور عام پوری زندگی جو ہے بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. اگر ماں عبادت زہد و تقوی پر عمل کرتی ہے تو بچے میں یہ چیز خوف خدا اور عشق رسول سے اسے سرشار کرتی ہے. تو ماں اگر ایک دیندار ہو جائے تو پورا خاندان ہے. تو ماں پورے گھر میں کسی مطلب کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے. تو ماں کا یہی فرض ہے کہ اپنی بیٹی کی اچھے انداز میں تربیت کریں, ان کی سیرت کی تعمیر کریں, ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر کریں تاکہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو, دین و دنیا دونوں میں اپنا نام کمائے. دیکھیں حضرت خدیجہ کائنات کی دنیا کی سب سے مالدار خاتون تھی, لیکن انہوں نے اپنے تمام اولاد کی مطلب انتہائی معطر اور پاکیزہ ماحول میں پرورش کی جو دین محمدی کے لیے باعث فخر ٹھہرے. اور دیکھیں نا بی بی فاطمہ نے مطلب کہ خاتون جنت تھی, اور دیکھیں حضرت خدیجہ نے بی بی فاطمہ کی اس طرح تربیت کی کہ خاتون جنتیں چکی پیستی تھیں, ہاتھوں میں زخم پڑ جاتے تھے, ساری زندگی شوہر کی اطاعت اور بچوں کی تربیت میں گزاری. اور اللہ تعالیٰ نے جب پھول جیسے 2 بچے دی تو انہوں نے دین اسلام کی اتنی خدمت کی کہ دین اسلام کو سربلند دی اور سرفرازی سے مالا مال کیا. ناظرین بات ہو رہی ہے ماں اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے, اور یہ عظیم رشتہ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی محبت و مودت رکھی ہے اور اس میں کتنی جذبی کیفیت ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ملاقات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہم بات کریں ماں اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ جب ماں نے اچھے انداز میں بچی کی تربیت کی ہوتی ہے, کیونکہ ایک بچی ظاہر سی بات ہے خود بخود تو گرو نہیں کر جاتی, اور اگر خود بخود کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تربیت کا وہ فقدان رہ جاتا ہے کہ جو اس کو ایک خالصتاً ماں نے سکھانا ہوتا ہے, کیونکہ ماں نے اس کو جنم دیا ہے. ماں کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق, ایک ایسا ناتا ہے, کیونکہ ماں کی پرچھائی کہلائے گی وہ جہاں کہیں بھی جائے گی. ماں اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے چلی گئی تب بھی وہ ماں کی پرچھائی ہی کہلائے گی. اچھا کام کرے گی تب بھی ماں کے نام سے اس کو بلایا جاتا ہے, اور برا کام کرتی ہے تب بھی ماں کے نام سے بلایا جاتا ہے. ایک کالر ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. فاطمہ بول رہی ہوں وہاں کینٹ سے. جی فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان ہے. ہاں, کیا کہنا چاہیں گی؟ کہنا یہ چاہوں گی سہرش, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی ماں سے کون سی ایک اچھی عادت لی ہے, اور مجھے بڑا اشتیاق ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بھی پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گی کہ آپ نے اپنی والدہ سے کیا اچھی عادت لی ہے. بالکل بتاؤں گی. تو جی ضرور, میں بہت اشتیاق سے بیٹھی ہوں پروگرام دیکھنے کے لیے. صحیح. تو کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ مجھ میں شاید کوئی بھی اگر ایک بھی اچھی عادت ہے یا اگر بہت سی بھی اچھی عادتیں ہیں تو وہ سب کی سب میں نے اپنی ماں سے لی ہے. سہرش, مجھے اپنی ماں سے محبت نہیں, مجھے اپنی ماں سے عشق ہے, بہت عشق ہے. والد بھی ہیں لیکن تھوڑا سا ان کے اور ہمارے درمیان فاصلہ رہا, ان کی عزت احترام دل و جان سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو لیکن ماں سے جو عشق ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی سہرش, اور میں کہتی ہوں شاید میں اگر کسی سے بات بھی کر سکتی ہوں تو وہ بھی میری ماں کی دین ہے کہ میری ماں نے مجھے سکھایا بولنا, اچھی طرح سے بولنا, کسی کی عزت کرنا, کسی سے پیار کرنا, یہ سب کچھ میں نے اگر سیکھا ہے سہرش تو ماں سے اپنی ماں سے سیکھا ہے. I love my mother. سبحان اللہ. بہت اچھا لگا فاطمہ آپ سے بات کر کے. فاطمہ کی طرح اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ سے کیا سیکھا. بعض گھرانوں میں بیٹی اور ماں کا رشتہ جو ہے وہ بہت دوستی والا ہوتا ہے, بہت فرینڈشپ والا ہوتا ہے, ہر بات ایک دوسرے سے کر رہی ہوتی ہیں, شاپنگ کے لیے بھی جائیں تو بہت سارے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ماں اور بیٹی کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی, وہ ہر چیز کا یا ماں کو پتہ ہوتا ہے یا بیٹی کو پتہ ہوتا ہے. لیکن بعض گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جہاں ابھی تک شاید اس چیز کا رواج نہیں, لیکن وہاں بچیوں کو بہت روب میں, بڑا دبدبے میں رکھا جاتا ہے, بڑا سختی میں رکھا جاتا ہے کہ نہیں بیٹی ہے, اس کو یہ نہیں بتانا, اس کو وہ نہیں کرنا, تم اپنی لمٹ میں رہو, تم اونچا کیسے بولی, ہنسی کیسے, ایسے کیسے بیٹھی, ویسے کیسے, مطلب ایک ایسا بیجا سا ماحول گھر میں ہوتا ہے. اس کے کیا نقصانات ہیں, کیونکہ اگر حد سے بھی بڑھ جائے پیار تو اس کے کیا نقصان ہے, اور اگر اس طرح کی بیجا سختی ہو تو اس کے کیا نقصان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سعدیہ انصاری, ان کی جانب چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اعتدال رکھنا کتنا ضروری. جی سہرش, پہلے میں وہ پچھلے جو آپ نے بات کہی نا, عورت وہ ماں کی پرچھائی ہوتی ہے بیٹی, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیٹی دیکھنے کے لیے جاؤ اپنے بیٹے کے لیے
تو اس کی ماں کو دیکھو. دیکھو. تو یہ بہت اس کے اندر اہم نکات چھپے ہوئے ہیں, موضوع چھپا ہوا ہے کہ ماں کی پرچھائی ہوتی ہے بیٹی. جس قسم کا ماں کا اخلاق ہوگا, اطوار ہوں گے, طریقے ہوں گے, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, چلنا, پورا اخلاقیات کا موضوع بھی اس میں آ جاتا ہے. آپ کے سلیقہ بھی آ جاتا ہے, آپ گھر کس طرح بنایا ہے, آپ نے کس طرح سجایا ہے, تو ہر چیز اس میں آ گئی. تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں پوائنٹر دیا ہے. اچھا, دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ بیجا لاڈ اور بہت زیادہ سختی. ظاہر ہے کہ یہ دین اعتدال کا دین ہے, ہر چیز میں میانہ روی کرنی چاہیے. آپ یقین جانیے کہ مطلب کتنی ہی شدت کی آپ کو محبت ہو جائے اولاد سے, لیکن وہیں آپ کا امتحان ہے. آپ نے جہاں اس شدت کو اس پر ظاہر کر دیا, کیونکہ وہ بچہ ہے, ابھی وہ ناسمجھ ہے, یا اگر وہ تھوڑا بڑا بھی ہو گیا ہے تو بھی آپ کی عمر سے آدھا ہے, ظاہر ہے کم سے کم. تو وہ جو کیفیت ہے اس کی, وہ پھر ایک ضد میں یا بے راروی میں یا بیجا خود فائدہ اٹھانے کا, ہاں فائدہ اٹھانے میں لگ جاتی ہے. تو جو بیجا لاڈ اور پیار ہے, دل بہت چاہتا ہے کہ بندہ, اتنی حسین یہ نعمت ہے اللہ کی کہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے, ماں جو ہے یا والد جو ہے, کہ اس کو اپنے دل کے اندر چھپا لیں یا اپنے اندر اتار لیں, اور اس کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے, اور اس کو کوئی ذرا سی تکلیف بھی اور ذرا سی ناک بہ رہی ہو تو بے چین ماں ہو جاتی ہے. مگر بیجا لاڈو پیار سے بچے اتنا زیادہ بگڑ جاتے ہیں, پھر وہ زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ بہت کم کر پاتے ہیں. ان کی نفسیات کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے, کیونکہ انسان کی نفسیات کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ اس کو بیجا لاڈو پیار کرتے ہیں یا اس کی غلطیوں کو دور کر دیتے ہیں, مطلب اپنا اوجھل کر دیتے ہیں اپنے آپ سے, تو وہ پھر اچھا. اور بہت زیادہ اگر آپ سختیاں کرتے ہیں تو پھر ایک محرومی کا احساس اس میں رہ جاتا ہے. وہ پھر اس کی شخصیت کے اندر جو محرومی رہ جاتی ہے, پھر وہ ہر بات کو اسی طور کے اوپر دیکھے گی, اور حالانکہ اس وقت چاہے کوئی زیادتی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو, لیکن وہ اسی اسکیچ میں اس میں رہے گی, وہ ایک خاکہ سا بن جاتا ہے نا. تو اس لیے بچوں کی نفسیات کا بہت خیال رکھنا چاہیے, میانہ روی کی بہت ضرورت ہے, بیجا لاڈو پیار بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں شیر کی نگاہ سے, مگر کھلائیں سونے کا نوالا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کی طرف آؤں گی. آج کل اب تو خیر بہت کم ہو گیا, لیکن پہلے بہت زیادہ تھا. اب بھی جہاں کہیں تھوڑا بہت ہو رہا ہے, میں سمجھتی ہوں اللہ کرے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے, کہ بیٹوں کو تو اعلیٰ تعلیم دلوائی جاتی ہے, لیکن بیٹیوں کی جانب اس چیز کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا. انہوں نے تو بیاہ کے اگلے گھر چلے جانا ہے, ایسا ہی ہے نا ناظرین, انہوں نے تو بیاہ کے اگلے گھر چلے جانا ہے. اب کیا کرنا ہے ان کو پڑھا لکھا کے؟ تو بیٹوں کو پڑھائیں, انہوں نے جابس کرنی ہے, انہوں نے کما کے لانا ہے. سریش, ایک صدی پہلے سب کچھ ہوتا ہوگا, آج کل تو دیکھیں کہ ہر لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹیاں ہیں انہوں نے اس کو نہ ذلیل سمجھا, نہ زندہ دفن کیا, اور لڑکوں پر کو جو ہے اس پر ترجیح نہیں دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. تو ماں باپ کے لیے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر ہوتے ہیں, اولاد ہے, اولاد سے تو سبھی محبت, لیکن بیٹی سے ایک خاص انسیت اور خاص محبت ہوتی ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو پرائی ہے اور اسے جو ہے دوسرے گھر چلے جانا ہے, اس کو کھانا وانا پکانا سکھاؤ, سلائی سکھاؤ, پڑھائی کا کیا کرنا ہے. اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا بیٹی تو پرائی ہے, اسے دوسرے گھر جانا ہے, چلو اب اتنی تعلیم حاصل کر لی, کام ہے, تمہارے اچھے رشتے آ رہے ہیں, ہم تمہاری شادی کر دیں گے, گھر کی طرف جو ہے وہ توجہ دو. اعلیٰ تعلیم کس حد تک ضروری ہے؟ میں خود مطلب اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہی ہوں, میں نے بھی بہت ایجوکیشن حاصل کی, تو اعلیٰ تعلیم ضروری. تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے, لیکن ماں کا فرض ہے, اسی پر آ رہی ہوں کہ ماں کی اصل ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال, بچوں کی پرورش ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ عورت شوہر کے گھر پر نگہباں ہے, اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. تو ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آشنا کریں, انہیں ان کی اخلاق کی بھی تربیت کریں, ان کے کردار کی بھی تربیت کریں, ان کے اعمال کی بھی تربیت کریں. اور ان کو ماں تو اگر خود اچھی ہوتی ہے, تو میں نے بتایا کہ بیٹی خود بخود اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائے. لیکن اگر ایک گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچیاں کبھی بھی بہرا روی کی طرف جو ہے وہ شکار نہیں ہوتی. ہم اس کو اور تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کے رشتے میں جو بیٹی کے حقوق ہیں اور اس کی جو ذمہ داریاں, تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے گا.
देखिए बेटी का सबसे पहला हक़ तो है कि उसकी माँ जो है उसकी अच्छी परवरिश करे। और हदीस है कि जो औलाद अपने वालिदैन पर एक निगाह मोहब्बत भरी डालती है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो माँ का फ़र्ज़ है कि अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत से आशना करे और उनको दीनी दुनियावी तालीम के साथ साथ उन्हें दीनी तालीम भी दे, उन्हें सलीक़ा सिखाए, उन्हें मतलब घर के काम काज करना सिखाए कि बाहर अगर जॉब कर रही है, तालीम हासिल कर रही है, घर में उन्हें कुछ नहीं पकाना रहा। अरे बेटी पराई होती है तो एक बात है कि बेटी पराई होती है और इसे दूसरे घर जाना और अपने बच्चों के साथ अच्छा रवैया रखें। जैसे कि अभी सादिया ने कहा कि एतदाल पसंदी का, ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना बहुत ज़्यादा सख्ती, और अच्छी तरबियत। अगर बच्ची की अच्छी तरबियत होगी तो आप यकीन करें कि वो ससुराल में भी जाकर अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। कहते हैं ना कि बच्ची बहुत अच्छी होती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि इसकी माँ भी तो बहुत अच्छी है, इसकी माँ ने इसकी इतने अच्छे अंदाज में तरबियत की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन सा सदका सबसे अफजल है, तो सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल आप बताइए। उन्होंने कहा अपनी बेटी के साथ हुस्न सलूक करना, वो बेटी जो तुम्हारी तरफ लौटाई गई हो, बेवा हो या तलाक याफ्ता हो, देखिए उनके साथ भी अगर वो हमारे घर में वापस आ गई है, उनके साथ हुस्न सलूक करने पर भी बहुत बड़ा अजर है। तो बेटी का भी फ़र्ज़ है कि जिस माँ ने उनकी तरबियत की, उसको पैदा किया, पाला पोसा, तो अपनी माँ का इज़्ज़त और एहतराम करे, अपने माँ के साथ हुस्न सलूक करे और अपने इस माँ के साथ मोहब्बत और शफ़क़त भरा रवैया रखे, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जो है जन्नत है और माँ की खिदमत करना जहाद करने के मुतरादिफ है और माँ की खिदमत करना दोज़ख से निजात और सिलाए जन्नत है। ठीक है, आप ही की बात को लेकर आगे बढ़ूंगी मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा की तरफ। और माँ के हकूक़ क्या हैं ये जान जी। माँ के हुकूक तो पूरी नहीं कर सकती औलाद, जितने बयान हुए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने अफराद ने ये सवाल किया, जितने असहाब ने ये सवाल किया, सभी जो है यही जवाब अता हुआ। 3 बार माँ का, यानी 3 गुना ज़्यादा माँ का रुतबा है। अब इस रुतबे को पहचानते हुए उसके साथ हुस्न सलूक करना, उसके सामने कंधों को झुका के रखना, उसका अदब और एहतराम करना, उसके लिए खड़े हो जाना, उसके लिए नींद को छोड़ देना। जिस तरह उसने बचपन में तुम्हें अपनी नींदों को बिल्कुल दूर करके अपने से और पूरी रात जाग कर तुम्हें पाला और तुम्हें ख़ुद भूखे रह के खिलाया तुम्हें, तो ये सारी कैफियत जो है ये अच्छा सहरिश एक नुक्ता बहुत अहम है, वो ये है कि औलाद को हम ठीक है तालीम और तरबियत जो दे रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, उनको सिखाना है कि उनकी जन्नत किधर है। हम ये नहीं सिखाते उन्हें, हम ये नहीं सिखाते कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो क्यों है और ये कितने हुकूक हैं उसके कि जो तुम्हें जिसने 9 महीने अपने वजूद में रखा और उसके बाद तुम्हारी परवरिश की है, ये हम नहीं सिखाते तो फिर आगे चल के औलाद नाफरमान होती है। तो हुस्न सलूक का मामला कि औलाद जो है आवाज़ ऊंची ना करे, उसकी खिदमत के लिए खड़ा रहे, यानी कि ऐसी हदीस मुबारका में आपको मिलेंगी जिसमें उनके अमल जो हैं ये नेकी के हुस्न सलूक के, वो उनके लिए वसीला बने हैं। तो ये कैफियत रखनी है। औलाद के हुकूक जहाँ तक हैं वो ये है कि सबसे पहले तो बेहतरीन उनका नाम रखें, अच्छे नाम रखें उनके, और दूसरे ये कि फिर उनके बचपन के अंदर या बड़े होने के बाद भी किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तीसरी बात यह है कि उनको दीन सिखाएं, क्योंकि तालीम के लिए तो वो बाहर जो जा रहे हैं वो उनको ज़्यादातर दुनियावी तालीम दी जा रही है, दीन सिर्फ वो घर से सीखेंगे, ये बात जहन में रख लेनी चाहिए। पाकीज़गी, तहारत, हया, शर्म, ये सब घर के अंदर सीखती है औलाद। तो ये कैफियत जो है ये हमें सिखाई गई है। बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आऊँगी, आखिरी लम्हात है, 3 अहम फजीलतों के बारे में चाहूँगी कि मुख्तसर वक्त में बयान करें। देखिए जो मतलब है कि बेटियों की अच्छी तरीके से परवरिश करता है उसे जन्नत में जगह मिलेगी, जो दोज़ख से निजात मिलेगी और उसे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही नसीब होगी। तो बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बेटियां खुदा की रहमत हैं और जब जिस घर में भी बेटी की पैदाइश होती है अल्लाह ताला वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने इस बात को वाज़ेह किया। हमारे पास कितना वक्त बाकी है, क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ? ठीक है, अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आज जो हम पूरी नस्ल की बेरार रवि देख रहे हैं, उस माशरे के अंदर अपने बच्चों को ना मिलने जुलने दें, क्योंकि बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब संवार की तरफ निकलना है हमें, तो उसके लिए अपने घर से इंसान जो है वो शुरू करता है। तालीम अपने दीन घर से शुरू होती है। चिराग से चिराग जलाएं और कोशिश ये करें कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर यही है
کہ ہم اپنے گھر سے جو اپنے بچوں کو سکھلائیں. اگر وہ واپس پلٹ کے اور کہتے ہیں آج کل کہ اچھا ہم نے آپ کو تو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو اس میں اللہ سے بہت دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت میں جو کمی رہ گئی تھی تو اس کو پورا فرما دے. آمین. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کو ایک لفظ ادب کا سکھایا تو 3.5 سیر غلہ خیرات کرنے سے افضل ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں. جہاں ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اولاد کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے ماں باپ دیے, تو پروردگار عالم ہمیں بھی یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم ان کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج اس رشتے پر جو ہے ہمارے مہمانوں کے لیے روشنی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں یہ حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو, تو اس سے یقیناً بیٹی کی اہمیت کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان ہمارے لیے راستہ بنا دیا کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور بالخصوص بیٹی کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں, یعنی اس کی تعلیم, اس کی تربیت, پھر اس کو اچھے سے بیانہ, اور پھر اس کی بعد میں نگہداشت کے حوالے سے کہ اس کو دیکھتے رہنا, تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے. تو یہ بہت آسان سا عمل ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک بات ہے, میں نے آج بات کی کہ بیٹیاں اور ماں اور بیٹی جو ہیں وہ ان کا سیرت و کردار, تو یقیناً یہ پورے پروگرام میں ہم سنتے چلے آئے. تو بہت واضح جو ایک بات ہمیں یہاں مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بہت ضروری ہے. تو کوشش کیجئے, دینی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بیٹی کو یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ تسبیح لے کر بیٹھی رہے اور ہر وقت وہ بس ایک طرف کونا لے کے, نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حقوق العباد بھی سمجھانے ہیں, اس کو حقوق اللہ بھی سمجھانے ہیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جب آپ یہ دو چیزیں سمجھائیں گے تو یقین جانیے جب آپ اس کو اللہ کے حقوق بتائیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا میری عبادت و ریاضت کیا ہے. جب آپ اس کو حقوق العباد سمجھائیں گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے رشتوں کو کیسے نبھانا ہے اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں بہت لازم ہیں, ان کا بہت زیادہ خیال رکھیے اپنی بچیوں کی تربیت میں, ان کو ضرور سکھائیں, زمانے کی سردی گرمی سے ان کو ضرور آگاہ کیجیے. اور رہ گئی بات یہ کہ فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے اپنی والدہ سے کیا سیکھا. فاطمہ آج بھی میری والدہ سے بات ہو رہی تھی تو میری بچپن کی ایک بات بتا رہی تھی کہ میں بیمار ہو گئی تھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جلدی سے مجھے لے کر چلے گئے کیونکہ میں بے ہوش ہو گئی تھی تو وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں. تو انہوں نے جا کر فوراً ڈاکٹر کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ڈال دیا, اور ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا. تو میری والدہ کہتی ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے ہماری یہ رحمت چھن تو نہیں جائے گی. تو ماں کا رشتہ بیٹی کے ساتھ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن میری قسمت آپ کہیں کہ میں نے بہت کم وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارا, لیکن ایک اور ماں کے ساتھ خوش قسمتی کے ساتھ, کیونکہ میری تربیت میری پھوپھو نے بھی کی. تو میں اپنی دونوں ماؤں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میرے پاس جتنی خوبیاں ہیں ان دونوں ماؤں کی وجہ سے ہیں. آج میں جس مقام پر ہوں انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں, اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, اور میری پھوپھو کو ان کی اولاد کی خوشیاں دکھائے, اور میری ماں کو ان کی اولاد کی جانب سے ان کی فرما برداری اور ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. لیکن میں اپنے والد صاحب سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, اس لیے میں ان کو کبھی بھی جو ہے الگ نہیں کر سکتی. تو ان سے بھی بہت کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے, اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے والدین کا بہت احترام کیجیے. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی پر معافی کی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.